السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر تراویح پڑھ کر آتا تو غسل لازمی کرتا۔ میری دیورانی نے شوہر کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بنا کر مجھے بدگمان کر دیا۔ میں شوہر پر شک کرنے لگی۔ ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا تو مسجد کی بجائے کچی آبادی میں داخل ہو گئے۔ میرا شک مزید بڑھ گیا، مگر پھر جو ہی سامنے کے منظر پر نظر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ میرا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا۔ والدین نے جوان ہوتے ہی ایک دیندار اور پرہیزگار مرد کے ساتھ میری شادی کر دی۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر پھر میری یہ خوش فہمی دور ہو گئی۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو میرے شوہر کی عجیب حرکت نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ وہ تراویح کے بعد جب گھر آتے تو فوراً غسل کرتے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی تھی۔ ابھی اتنا موسم تبدیل نہیں تھا، نہ گرمی آئی تھی کہ بار بار نہایا جاتا، اور میرے شوہر صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے نہا کر جاتے تھے۔ میں نے ایک دو بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے میری بات ٹال دی اور غسل کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک اور بات جو مجھے زیادہ پریشان کرتی تھی وہ یہ کہ غسل کرنے سے پہلے وہ نہ تو کسی کے پاس رکتے، نہ کسی کی بات سنتے، بلکہ گھر داخل ہوتے ہی سیدھا غسل خانے جا گھستے تھے۔ اس بات نے مجھے چونکایا تھا۔ پھر دیورانی نے موقع پاتے ہی مجھے میرے شوہر کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتانی شروع کی تو میرے اوساں خطا ہو گئے۔ میں اپنے شوہر پر شک کرنے لگی۔ ان کی حرکات و سکنات پر غور کیا تو دیورانی کی باتیں سچ معلوم ہوئیں۔ تب سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک روز میں نے اپنے شوہر کا پیچھا کیا تاکہ حقیقت جان سکوں۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے شوہر تراویح پڑھنے کی بجائے مسجد سے نکل کر ایک گلی میں داخل ہو گئے تھے۔ میں نے ان کا پیچھا کیا تو دیکھا وہی کچی آبادی کی طرف جا رہے تھے۔ میرا شک بڑھتا جا رہا تھا۔ جب کچی آبادی میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ میرے ابا کا کریانہ اسٹور تھا جس سے ہمارے گھر کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرے اماں اور ابا دونوں بہت دیندار اور مذہبی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی اولاد کو حلال کمانا اور حلال کا نوالا کھانا سکھایا تھا۔ ابا نے اپنی توفیق کے حساب سے ہم بہن بھائیوں کو ضروری دنیاوی تعلیم بھی دلوائی تھی تاکہ ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے ساتھ بھی چل سکیں۔ مجھے دنیاوی چیزوں کا قطعی شوق نہیں تھا۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے نیک اور مذہبی شوہر ملے جو دنیا سے زیادہ دین کو سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہو۔ اگر ہم سفر نیک ہو تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ میں نے اپنی یہ سوچ اپنے والدین تک پہنچائی تو انہیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ لہٰذا میرے جوان ہوتے ہی ابا نے میری پسند اور معیار کے مطابق رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ہم بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا حسن سے نوازا تھا۔ جو بھی ہم بہنوں کو دیکھتا تو پہلی نظر میں پسند کر لیتا۔ اماں ابا کو ہمارے رشتے کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اور بہت جلد ہمارے گھر ایک ایسا اچھا رشتہ آیا جو بالکل میری پسند کے مطابق تھا۔ لڑکا اسلامیہ یونیورسٹی میں اسلامیات کا پروفیسر تھا۔ وہ قرآن پاک تفسیر کے ساتھ حفظ کر چکا تھا۔ 5 وقت کا نمازی، بہت سلجھا ہوا دینی مرد تھا۔ ابا کو پہلی نظر میں وہ بہت پسند آیا۔ پھر ضروری چھان بین کرنے کے بعد جب ابا نے اس کی طرف سے ہر طرح کی تسلی کر لی تو مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد میرا رشتہ طے کر دیا۔ اپنے ہونے والے شوہر کی خوبیاں جان کر میں بھی خوش تھی، اور دوسری لڑکیوں کی طرح میں نے بھی اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر بہت سے خواب بننے شروع کر دیے تھے۔ رشتہ طے ہوتے ہی دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میری ساس نے 2 ماہ بعد شادی کرنے کا کہا تھا۔ وہ رمضان المبارک کے
बाबरकत महीने से पहले शादी करना चाहते थे। मेरे वालिदैन को भी उनकी फरमाइश पर कोई एतराज़ नहीं था। अम्मा ने शुरू से ही हम बहनों के जहेज़ के लिए ज़रूरी सामान जोड़ रखा था। कुछ पैसे अब्बा ने भी जमा किए हुए थे। यूं तैयारी में मसला नहीं हुआ। जब से मेरी बात तय हुई थी, मेरे एहसासात अजीब हो गए थे। एक तरफ तो अपने होने वाले शौहर को सोचकर खुश ख्यालात मेरे दिल के तारों को छेड़ते थे, तो दूसरी जानिब वालिदैन से जुदाई का सोचकर मैं उदास हो जाती थी। शायद हर लड़की के यही एहसासात होते हैं जब वो अपने वालिदैन के घर से रुखसत होने वाली होती हैं। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। फिर देखते ही देखते शादी का वक्त करीब आन पहुंचा और मैं अपने वालिदैन की ढेरों दुआओं के साए में उदास दिल के साथ अपने ससुराल रुखसत हो गई। ससुराली घर पहुंचकर मुझे शदीद घबराहट हो रही थी, मगर मेरे सारे वहम और ख़दशात शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने दूर कर दिए थे। मेरे शौहर ने मुझसे कोई लंबे चौड़े वादे वाइद नहीं किए थे। कमरे में दाखिल होकर मेरे शौहर ने मेरे पास आकर धीरे से सलाम किया, मेरा घूंघट उठाकर मुझे देखा और फिर मुस्कुराते हुए नरमी से मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा, मेरी अम्मी ने आपकी बहुत तारीफ़ की थी और माशाअल्लाह उन तारीफ़ों से भी कहीं बढ़कर आप हसीन हैं। मैं ख़ुद को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मुझे आप जैसी लड़की का साथ मिला, जो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत और नेक भी है। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी नामहरम लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। हमेशा यही चाहत थी कि मुझे इस अमल का अजर नेक और प्यारी बीवी की सूरत में मिले, ताकि मेरी पूरी ज़िंदगी बहुत सुकून में गुजरे। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं जानता हूँ दूसरी लड़कियों की तरह आपने भी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर बहुत से ख्वाब पाले होंगे, मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश भी की होगी, और आपको ये खौफ भी लाहक होगा कि ना जाने आपका शौहर आपके साथ कैसा रवैया रखे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ना बाकी मर्दों की तरह चांद तारे तोड़कर लाने की बातें करूँगा, मगर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि औरत हर रिश्ते में मेरे लिए काबिल एहतराम है, और आपसे जुड़ा रिश्ता बहुत ही नाजुक और हसास है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कभी भी आपका दिल ना दुखाऊं और आपकी आंखों में आंसू ना आने दूं। ज़िंदगी में कभी भी आपको इस बात पर पछतावा नहीं होगा कि आपका गलत मर्द के साथ नसीब जोड़ा गया है। मैं पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ आपसे जुड़ा रिश्ता निभाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगी। आपके वजूद से कभी भी मुझे या मेरे घर वालों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो आपकी और मेरी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। मैं चाहता हूँ आप मेरे वालिदैन का एहतराम करें और मुझसे जुड़े हर रिश्ते को दिल से इज्जत दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़िंदगी में कभी भी कोई आपको लेकर मुझे बदगुमान करने की कोशिश करे। आप मेरा साथ देंगी ना? अपने शौहर की बात पर मैंने धीरे से मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। उनकी बातें मुझे अपनी रूह में सरायत करती महसूस हो रही थी। मेरा सारा खौफ और वहम दूर हो गया था, और फिर शादी के चंद ही दिनों में मेरे शौहर ने साबित कर दिया था कि वो वाकई एक मुखलिस और प्यार करने वाला शख्स है। मेरे शौहर ने चंद दिनों में मेरे सारे वहम और खौफ दूर कर दिए थे, मुझे बहुत इज्जत दी, और अपने घर वालों को भी अपने रवैये से ये बावर करवा दिया था कि मैं अपने शौहर के लिए बहुत अहमियत रखती हूँ, और मेरे ख़िलाफ़ कोई भी गलत बात वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे ससुराल वाले भी अभी तक बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। ज़िंदगी का सफ़र बहुत हसीन गुजर रहा था,
پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا۔ میں بھی رمضان المبارک کی عبادت میں مشغول ہو گئی، مگر پھر میرے شوہر کی حرکت نے مجھے چوکنے پر مجبور کر دیا۔ پہلے روز سے ہی میرے شوہر عشاء کی نماز کے بعد جب تراویح پڑھ کر گھر آتے تو سیدھا غسل خانے میں جا کر غسل کرتے، پھر ہم سب کے درمیان آ کر بیٹھتے تھے۔ پہل تو میں نے توجہ نہیں دی، لیکن پھر میری دیورانی نے اس بات پر مجھے متوجہ کیا۔ ایک روز مجھے کہنے لگی، تمہیں اپنے شوہر پر نظر رکھنی چاہیے، ابھی اتنی بھی گرمی نہیں آئی کہ اسے دن میں 2 بار نہانا پڑے۔ دیورانی کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر میں نے سر جھٹک کر اپنے ذہن میں کوئی بھی منفی خیال نہیں آنے دیا۔ ویسے بھی مجھے اپنی دیورانی بہت عجیب لگتی تھی۔ جب سے میری شادی ہو کر آئی تھی وہ مجھ سے کھچی کھچی رہتی تھی۔ اس کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ زیادہ بہتر نہیں تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، مگر گھر والوں کی وجہ سے وہ مجبوراً مجھے برداشت کر رہی تھی۔ میری ساس نے بھی 1-2 بار بہانے سے مجھے خبردار کیا تھا کہ میں اپنی دیورانی سے ذرا فاصلہ رکھوں۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی میں نے اس کی بات انسنی کر دی، مگر میں زیادہ دن تک پرسکون نہیں رہ سکی۔ میرے شوہر کی یہ حرکت بہت عجیب تھی۔ اگر بات صرف نہانے کی ہوتی تو ٹھیک تھا، میں سمجھ جاتی، شاید روزہ رکھنے کی وجہ سے انہیں گرمی لگتی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ تراویح کے بعد وہ لازمی غسل کرتے تھے اور گھر داخل ہوتے ہی سیدھا نہانے گھس جاتے۔ یہ بات زیادہ شدت سے میں نے تب محسوس کی جب ایک رات میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میری طبیعت بھی بہت عجیب گری گری سی تھی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ وہ تراویح سے واپس آئیں تو میں ان کو اپنی طبیعت کا بتا کر ڈاکٹر پاس جا سکوں۔ پھر جیسے ہی میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے کہا، میرے سر میں بہت درد ہے اور میری طبیعت بھی بہت ہی عجیب ہو رہی ہے، آپ مجھے ڈاکٹر پاس لے جائیں پلیز۔ یہ کہتے ہوئے میں ان کی طرف بڑھی تھی، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میرے شوہر نے میرے قریب آنے سے پہلے ہی جلدی سے خود کو غسل خانے میں بند کر دیا، یوں جیسے وہ مجھ سے دور بھاگ رہے ہوں۔ اس بات سے مجھے اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایسے ہرگز نہیں تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے وہ جتنی بھی جلدی میں ہوتے، اگر میں نے ان سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ رک کر میری بات ضرور سنتے تھے۔ اور پھر آج تو میں نے ان کو اپنی طبیعت کا بتایا تھا۔ میری طبیعت کی خرابی کا سن کر تو انہیں فوراً میری فکر میں مجھے ہسپتال لے کر جانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہانا زیادہ ضروری سمجھا۔ میں مارے حیرت کے وہیں جمی کھڑی رہی، مجھ میں ہلنے کی سخت بھی نہیں رہی تھی۔ آج ان کی حرکت نے مجھے بے چین کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ غسل کر کے نکلے تو مجھے وہیں کھڑا دیکھ کر فوراً میری طرف بڑھے اور معذرت خواہ لہجے میں بولے، میں معافی چاہتا ہوں، دراصل سارے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہوں تو نہا کر خود کو فریش کرتا ہوں۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ مجھے تو تمہارا رنگ بھی پیلا لگ رہا ہے۔ ایسا کرو تم چادر لو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ موسم کی تبدیلی اور مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے مجھے نقاہت ہو رہی تھی، اس وجہ سے بخار نے آن گھیرا تھا۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھ رہے تھے، میری دوائیوں کا اور خوراک کا بھی وہ خود خیال رکھتے، مگر ایک بات جس نے مجھے پوری طرح الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا، ان کا غسل کرنا تسلسل سے جاری تھا۔ میں نے 1-2 بار ان کو ٹوکا تو مسکرا کر میری بات ٹال گئے۔ ایک روز دن کے بعد جب میں اور میری دیورانی گھر کے کام کر رہے تھے، تب کام کرتے ہوئے میری دیورانی میرے قریب آئی اور باتوں باتوں میں مجھ سے کہنے لگی، بھئی میں تو تم پر حیران ہوتی ہوں، عجیب بے فکر اور لاپرواہ عورت ہو جو شوہر کو اتنی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ تمہیں تو پہلے روزے سے ہی الرٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ بھلا ایسی بھی کون سی تھکاوٹ اور گرمی جو غسل سے پہلے کسی کی بات سننا تو دور
किसी के पास से गुजरने से भी परहेज करते हैं, यूं जैसे गुस्ल से पहले उन्हें किसी के करीब नहीं जाना चाहिए। मेरी देवरानी ने ये बात बहुत मायने खेजी से की थी। मैं उसकी बात पर चूंकि और कदरे सख्त लहजे में कहा, ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपको साकिब के बारे में ऐसी बातें करने से पहले सोचना चाहिए। देवर भी भाई की तरह होता है और भाइयों के बारे में ऐसी अजीब बातें कोई नहीं कर सकता। शायद इसलिए आंटी मुझे आपसे बात करने से मना करती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी देवरानी तंजिया हंसी और बोली, यही मैं कहना चाहती हूँ। कोई तो बात है कि तुम्हारी सास साहिबा ने भी तुम्हें रोक रखा है कि मेरे साथ बात ना करो। कहीं ऐसा ना हो मैं उन लोगों का पोल खोल दूं। और बे ना करो मुझ पर यकीन, जब सच्चाई पता चलेगी तो अकल ठिकाने आएगी। ये कहकर मेरी देवरानी अंदर कमरे में चली गई और मैं शशोपंज में मुब्तला हो गई। वो ऐसी बात क्यों कर रही थी और कौन से पोल थे जिनके खुलने का मेरे ससुराल वालों को डर था। मैं अपनी देवरानी की बातों को झुठलाना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी बातों को सोचे जा रही थी। रात में जब मेरे शोहर इशा की नमाज अदा करने के लिए जाने लगे तो मैंने बेइख्तियार अपने शोहर से कहा, साकिब आज फिर मुझे अपनी तबीयत बोझिल सी लग रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज इशा की नमाज पढ़कर घर वापस आ जाएं और मेरे पास रहें। एक रोज़ तरावी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। दीन में इतनी छूट तो अल्लाह ताला ने भी दी है। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर चूक कर मुझे देखने लगे। फिर कहा, परेशान क्यों होती हो? तुम नमाज पढ़कर अम्मी के पास बैठ जाना। मैं आज फिर तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाऊंगा। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम अपनी खुराक का ध्यान रखो। तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, मगर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। खैर अब से मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूंगा और अम्मी को भी कह देता हूँ कि मेरे आने तक तुम्हें अपने कमरे में सुला लें। ये कहकर मेरे शोहर मेरा गाल थपथपाते कमरे से निकल गए और मुझे झटका लगा था। मैंने साफ महसूस किया कि मैंने जब उनको तरावी पढ़ने से रोका तो वो कुछ बेचैन से हो गए और मुकम्मल तौर पर मेरी इस बात को नज़रअंदाज करके मुझे और बातों में घुमाने की कोशिश की थी। ना चाहते हुए भी मेरा दिल बुरा हो गया और दिमाग में अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात आने लगे। मैं सोच में गुम थी जब मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहा कि मैं इशा की नमाज भी उनके कमरे में पढ़ लूँ और उनके पास लेट जाऊँ जब तक साकिब नहीं आ जाता। यकीनन वो उनको मेरी तबीयत के बारे में बताकर गए थे। मैं अपनी सास को अपने शोहर की हरकत के बारे में बताना चाहती थी, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश रही और चुपचाप उनके पीछे चल दी। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे शोहर तरावी से वापस आए। मालूम तो तब हुआ जब वो अपनी अम्मी के कमरे में मुझे बुलाने आए। वो वापस आकर गुस्ल भी कर चुके थे। मेरी तबीयत का पूछा तो मैंने बहाना कर दिया कि दवाई ले ली थी, इसलिए अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरी बात सुनकर पुरस्कून हो गए। मेरा हाथ थामकर मुझे अपने कमरे में ले गए। सोने से पहले उन्होंने मुझे दूध का गिलास और कुछ फ्रूट भी दिया और मेरे लेटते ही मेरा सर भी दबाने लगे थे, मगर आज उनकी ये फ़िक्र मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अच्छे खासे सुलझे हुए और समझदार इंसान थे, अपने फ़राइज़ में कभी कोताही नहीं बरती थी, मगर जब से रमज़ान शुरू हुआ था अजीब हो गए थे। रात की तरावी और गुस्ल को खुद पर फ़र्ज कर लिया था। अगले दिन जब सब अपने कामों में मसरूफ़ हो चुके थे तो कुछ सोचकर मैं अपनी देवरानी के कमरे में चली गई। मुझे अपने कमरे में देखकर मेरी देवरानी अजीब सा मुस्कुराई और कहने लगी, लगता है अपने शोहर के बारे में तुम्हें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया है। मैंने उसकी बात अनसुनी करके उससे कहा,
کہ تم کس بارے بات کر رہی تھی؟ ایسی کون سی بات ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ میری بات پر میری دیورانی مسکرائی اور کہنے لگی، دیکھو سیدھی سی بات ہے، کھل کر بات کی تو تم نے گھر میں قیامت کھڑی کر لینی ہے اور سارا زلزلہ مجھ پر گرے گا۔ پہلے ہی میری ساس صاحبہ مجھ سے خوش نہیں ہے اور ان کی وجہ سے میرے شوہر بھی مجھ سے کھچے کھچے رہتے ہیں، کیونکہ میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتی اور جو محسوس کرتی ہوں صاف کہہ دیتی ہوں۔ اب خود ہی دیکھ لو اپنے شوہر کی حرکتیں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اپنے اوپر ظاہری کھول چڑھائی رکھتے ہیں مگر حقیقت میں کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ صرف رمضان میں نہیں، تمہارا شوہر پہلے بھی ایسے ایسے کام کرتا رہا ہے، تم جان لو، تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ یہ تو میری ساس نے تمہارے شوہر کو دھمکایا تھا کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دو تاکہ تمہاری شادی ہو سکے اور شادی کے بعد بھی کوئی مسئلے مسائل نہ بنے، مگر کوئی کب تک اپنی عادات سے دور رہ سکتا ہے؟ اور پھر جس کو بری عادت لگ گئی ہو تو ویسے بھی باز نہیں رہ سکتا۔ اپنی دیورانی کی ذومعنی اور ادھوری باتوں سے میں الجھ کر رہ گئی تھی اور اسے کہا کہ مجھے کھل کر بتاؤ، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کون سی حرکتیں وہ کیا کرتا رہا ہے؟ پلیز مجھے سب بتاؤ۔ تو وہ بولی، اور تو اور کچھ بھی نہیں کہوں گی، بس اتنا جانتی ہوں کہ تمہارا شوہر غلط کاموں میں ملوث ہے۔ اللہ معاف کرے، رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کا بھی لحاظ نہیں کر رہا اور پھر سے اپنی اوچھی حرکتوں پر اترا ہے۔ اسی لیے ساسو ماں مجھے تم سے دور رکھتی ہے تاکہ میں تمہیں کچھ بتاؤں نہیں۔ اب تم برائے مہربانی یہاں سے چلی جاؤ اور خود اپنے شوہر پر نظر رکھو، تمہاری وجہ سے میں اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ میری دیورانی نے روکھے لہجے میں بولتے ہوئے کروٹ بدلی اور سر تک چادر تان کر سوتی بن گئی، جبکہ میں سن ہو گئی تھی۔ اس کی ادھوری باتوں سے جو مطلب سمجھ آ رہا تھا، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا وجود بے جان ہو رہا ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو زیادہ نوٹ کرنا شروع کر دیا تو دیورانی کی باتیں سچ لگنے لگیں۔ میرے دل میں شک پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بدگمان ہو گئی اور بہت غمگین رہنے لگی تھی۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی کہ مجھے نیک اور پاک باز مرد ملے، مگر لگتا تھا شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ مجھے جھوٹا اور فریبی شخص ملا تھا جو اتنے پاک مہینے میں بھی نہ جانے کون سے گناہ کر رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے الجھن اور بیزاری محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے شوہر سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی مگر میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس سے بات کرتی۔ ان دنوں میں بہت الجھن زدہ رہنے لگی تھی اور اپنے شوہر سے بھی دوری اختیار کر لی تھی۔ میرے رویے بدلنے پر میرے شوہر پریشان ہو گئے تھے۔ مجھ سے وجہ جاننے کی بھی کوشش کی مگر میں نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ میں چاہتی تھی کہ میں خود حقیقت کی تہہ تک پہنچوں اور پھر کوئی بات کروں۔ اس کے بعد بھی میری دیورانی نے میرے شوہر کے بارے میں مجھے بہت غلط باتیں کی جس کو سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ اس نے واضح الفاظ میں میرے شوہر کے کردار پر بات کی تھی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جا کر رہنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے فوراً میری بات مان لی۔ وہ ویسے بھی میری بیزاری کو لے کر الجھن کا شکار تھے، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جان چھڑا رہے تھے کیونکہ میں ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ میرا دل دکھی ہو گیا اور میں میکے آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے شوہر محلے کی مسجد میں جا کر عشاء کی نماز اور تراویح پڑھتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کر کے میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ دن میں روزہ ہوتا ہے تو جانے کا وقت نہیں ملتا۔ سارا میری بچپن کی سہیلی تھی اور ایک ہی گلی میں ہمارے گھر تھے۔ ویسے بھی میں شادی شدہ ہو چکی تھی، لہٰذا امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے کالی چادر لے کر خود کو اچھی طرح چھپا لیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ مسجد کی راہ لی۔ چونکہ میرا سسرالی گھر بھی نزدیک تھا اس لیے اکیلے جانے میں مجھے مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ مسجد کے قریب جا کر میں نے
اندر جھانکا۔ دوسری صف میں مجھے اپنے شوہر عشاء کی نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں ایک سائیڈ پر بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میرے شوہر عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے نکل آئے تھے۔ وہ تراویح پڑھنے کے لیے نہیں رکے تھے، بلکہ مسجد سے نکل کر ساتھ والی گلی میں داخل ہو گئے، جبکہ ہمارا گھر سامنے والی گلی میں تھا۔ ان کے ہاتھ میں بازاری کھانے کا ایک لفافہ بھی تھا۔ میرا شک بڑھتا جا رہا تھا۔ غم اور غصے سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کچھ فاصلہ رکھ کر میں نے اپنے شوہر کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ تیز قدموں سے چل رہے تھے، پھر گلی سے نکل کر کچی آبادی کی طرف مڑ گئے اور کچھ دور جا کر ایک چھوٹے سے پرانے گھر میں داخل ہو گئے تو میں بھی تیزی سے اس گھر کے پاس پہنچی اور چھپ کر آدھ کھلے دروازے سے اندر جھانکنے لگی اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ گھر کے صحن میں ایک جلنگاسی چارپائی پڑی تھی، جس پر ایک ضعیف اور شاید بیمار شخص لیٹا تھا۔ میرے شوہر اس کے پاس پہنچے، جھک کر کوئی بات کی اور پھر سہارا دے کر اٹھایا تو میں نے دیکھا اس کے کپڑے عجیب تعفن زدہ ہو رہے تھے۔ اس گھر سے بھی انتہائی غلیظ قسم کی بدبو آ رہی تھی، جس سے میرا دل متلانے لگا، مگر میں ہمت کر کے وہاں کھڑی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر نے اس بزرگ آدمی کو ایک طرف کو بنے غسل خانے میں لے جا کر نہلایا، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اس کے بعد اس کا گھر اور بستر صاف کیا، پھر تکیوں کے سہارے اس شخص کو بٹھا کر اپنے ساتھ لایا۔ کھانے کے لفافے کھول کر اس میں سے نوالے توڑ توڑ کر اس بزرگ آدمی کے منہ میں دینے لگے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ دور کھڑے ہونے کی وجہ سے مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بس یہی سمجھ آیا تھا کہ وہ دونوں آپس میں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ کھانا کھلانے کے بعد میرے شوہر نے اسے پانی پلایا، کچھ دوائیں دیں اور پھر سہارا دے کر لٹایا، ان پر چادر درست کی۔ باقی کا بچا ہوا کھانا ان کے پاس وہیں پر ڈھک کر رکھ دیا اور پھر واپسی کے لیے مڑے تو میں جلدی سے ایک سائیڈ پر ہو گئی اور اپنے شوہر کے بہت دور چلے جانے کے بعد اپنے میکے واپس چل پڑی۔ میرے قدم من وزنی ہو رہے تھے۔ میں نے کیا سمجھا تھا اور میرے شوہر حقیقت میں کیا تھے؟ مجھے خود پر افسوس اور شرمندگی ہوئی۔ وہ واقعی پاک باز اور نیک مرد تھے، مگر میں نے دیورانی کی جھوٹی باتوں میں آ کر ان پر شک کیا اور برا رویہ بھی اپنایا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں نے دل میں اپنے رب سے معافی مانگی، لیکن یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میرے شوہر پھر غسل کیوں کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ مجھے بتا سکتے تھے۔ میں اگلے ہی روز اپنے گھر واپس آ گئی۔ رات میں جب میرے شوہر غسل کر کے میرے پاس آ کر بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ آپ کا غسل کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ میرے سوال کرنے پر میرے شوہر نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر بولے، تو اس وجہ سے تم مجھ سے دور دور ہو، تمہیں لگ رہا ہے میں کچھ غلط کرتا ہوں۔ ان کے سوال کرنے پر میں شرمندہ ہو گئی تو میرا ہاتھ تھپ تھپا کر بولے، تمہیں کچھ بھی غلط سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل مسجد کے پاس کچی آبادی میں ہماری یونیورسٹی کا بوڑھا چوکیدار رہتا ہے۔ کچھ وقت سے وہ بیمار ہے اور جب اس کی بیماری زیادہ بڑھ گئی تو اس کے بے حس بیٹوں نے اسے کچی آبادی کے پرانے گھر میں شفٹ کیا اور کبھی مڑ کر خبر نہیں لی۔ مجھے جب علم ہوا تو پہلے ان کو ہسپتال لے جا کر ان کا علاج کرایا، کچھ طبیعت سنبھلی تو واپس اس گھر میں پہنچا دیا، پھر میں مصروف ہو گیا، ان کے پاس جا نہیں سکا، اور جب رمضان سے ایک روز پہلے ان کی خیریت پوچھنے گیا تو پتہ چلا ان کے زخم بہت خراب ہو رہے تھے اور ان سے بدبو آ رہی تھی۔ اس لیے میں روز رات میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان کے زخم صاف کرتا ہوں، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ سب کرتے ہوئے میرے اپنے کپڑے ناپاک اور گندے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ڈر ہوتا ہے
کہیں اس کے گندے جراثیم سے تمہیں یا کسی کو کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ غسل سے پہلے میں کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ سچائی جان کر میرا سر جھک چکا تھا، جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ پھر میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، دیورانی کی باتوں میں آ کر میں آپ پر شک کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھے بہکا دیا تھا۔ میری بات سن کر ثاقب پھیکا سا مسکرائے اور بولے، غلطی میری ہے، اگر میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی، اور بھابھی کا بہکانا بھی میں خوب سمجھتا ہوں۔ دراصل وہ میری شادی اپنی بہن سے کروانا چاہتی تھی، مگر ان کی تیز تراری کی وجہ سے امی ان سے بیزار تھیں اور ایک انہی پر ان کی بس ہو گئی تھی، اس لیے اس کی بہن کا رشتہ قبول نہیں کیا اور تمہیں میری زندگی میں داخل کیا۔ تب سے ہی میری بھابھی کو مجھ سے مسئلے ہو رہے ہیں، اور پھر اب انہیں موقع مل گیا تمہیں میرے خلاف بھڑکانے کا، تاکہ ہمارا گھر برباد کر سکے، مگر وہ نہیں جانتی ایک نہ ایک دن حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ جھوٹ کا پردہ فاش ہوتا ہے، جب سچ سامنے آتا ہے تو انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ امی اسی لیے تمہیں ان سے دور رہنے کا کہتی تھی، وہ جانتی ہیں یہ عورت اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز نہیں آئے گی۔ ہم تو بس اپنے بھائی کی وجہ سے اس عورت کو برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ تم اس کی باتوں میں کبھی نہ آتی۔ اگر میں یہ بات تم سے نہ چھپاتا، میں نے تو بس یہی سوچا تھا کہ جو نیکی خاموشی سے کی جائے اس کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ نہیں جانتا تھا میری یہ خاموشی میرے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگ لی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ان پر شک نہیں کروں گی، نہ بدگمان ہوں گی۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، تاکہ مزید بدگمانی ہمارے بیچ نہ آ سکے۔ میرے دل سے شک کے سارے بادل چھٹ چکے تھے اور میرے دل میں شوہر کا مرتبہ اور مقام پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو چکا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت عظیم انسان تھے، جو اپنے تو کیا غیروں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ میں نے اپنے اچھے نصیب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی دیورانی سے بالکل دور رہنے کا تہیہ کر لیا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔